سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا جن رب نے محمد بنایا ہوگا۔ اور میں گزارش کروں گا خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت نازشی اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا حافظ مظہر اقبال قادری چشتی صاحب کو کہ اپنے ملفوظات رکھ ساڑے کو روزان منور فرمان کے تسی احباب نعرے تو کوئی دلیل قبلہ علامہ صاحب استقبال فرماؤ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق چاہیے نعرہ حیدری یا علی نعرہ غوثیہ یا آج نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ آج باد نعرہ ختم نبوت زندہ باد آج نعرہ ختم نبوت زندہ باد نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وأصحابه وأولياء ملته وعلماء أمته وعوام أهل سنته أجمعين أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب محبت کے ساتھ پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ سبحان اللہ لي خمسة تطفي بها حر الوباء الحاكمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتحة يا رسول الله انظرها لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشغالنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو ختم تیرے ہیں یا الہی آج تو ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے سبحان اللہ 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 رب العالمین جل جلالہ امن والہ حق برہانہ وزی شانہ کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار انبیاء قائدان رسول ختم رسول افضل رسول لا نبی بعد ولا رسول بعد کتاب بارکہ صلاۃ و سلام میں نذرانہ محبتوں کے پھول عقیدتوں کے گلدستے نشان کرنے کے بعد
حضرات محترم، میں نے آپ آباد کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب کتاب مقدسہ میں سے آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین قرآن پاک کی عظمت اور شان کا تذکرہ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ رب العالمین فقیر کی زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ آمین۔ مجھے اور آپ کو سن سنا کر عمل کے عمل میں اللہ رب العالمین اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرات محترم، میں تو طالب علم ہوں اور استادوں کا حکم ہوا، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے، ایک شاگرد کو اپنے استاد کے سامنے لب کشائی کا موقع ملا، اللہ تعالی شان، سبحان اللہ۔ اور ہمارے نہایت ہی واجب احترام مرکز کے امام خطیب اہل سنت جناب حافظ قاری سفیان احمد نقشبندی صاحب اور قبلہ استاد محترم افتخار احمد مصطفی صاحب، یہ آپ کا محبت ہے، یہ آپ کی شفقت ہے کہ آپ نے حکم فرمایا۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کا بے شان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کا ہم گنہگاروں پر احسان عظیم فرمایا کہ ہمیں کلمہ کو بنایا، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے پیارے محبوب امام الانبیاء سرور انبیاء تاجدار عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غلام اور امتی بنایا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جناب ہماری مشکری کی پہچان شان ہمارے امیر محترم حافظ عامر نعیم قاضی صاحب اور محترم اعلیٰ حضور چندی سرکار حضرت علامہ مولانا حافظ نور محمد صابری صاحب، اللہ تشریف لائے، دل کی عطا گہرانوں سے بندہ نچیزہ کی طرف سے، قبلہ افتخار صاحب کی طرف سے، انتظامی کی طرف سے اعلیٰ و سعادت مرحبا۔ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ میں تو طالب علم ہوں، میں تو علماء کے کتے سیدھے کرنے والا ہوں، اور ان کی موجودگی میں بات کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی حضور دعائے کہ اللہ رب العالمین کو ہمت عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کتاب میں ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند اور رتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرات محترم، شک ہو بھی کیسے سکتا ہے جس کو بھیجنے والا رحمت للعالمین اللہ خود اللہ رب العالمین، جس کو لانے والا روح الامین، اور جس پر نازل ہوا وہ رحمت للعالمین، بھیجنے والا بھی نور، لانے والا بھی نور، اور جس پر نازل ہوا وہ بھی نور۔ اور پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ یہ کتاب نور علی نور، بے شک بے شک، یہ کتاب نور علی نور ہے۔ حضرات محترم، اور اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو اس لیے شان اور عظمت عطا فرمائی کہ جتنی بھی دنیا میں کتب ہیں، ہر ایک کتاب کا مصنف کوئی نہ کوئی انسان ہے، بے شک، اور قرآن پاک ایک واحد کتاب ہے جس کا مصنف خود خالق انسان ہے۔ اللہ اکبر، خود خالق انسان ہے۔ تو حضرات محترم، اور جتنی بھی دنیا کی کتابیں ہیں وہ ہماری زندگی کے کسی ایک حصے کی رہنمائی کرتی ہیں۔ بے شک، فقہ کی کتابیں تو ہمیں فقہی مسائل بتاتی ہے، منطق کی کتابیں تو ہمیں استدراج بتاتی ہے۔ اگر
سیاسیات کی کتاب ہے تو ہمیں سیاست بتاتی ہے، فقہ کی کتاب ہو، منطق کی کتاب ہو، سیاست کی کتاب ہو، جو بھی کتاب ہو، ساری کتابوں پر قرآن کی لید حاوی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کتنی بھی کتابیں ہیں کائنات کی، ساری کتابوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو قرآن پاک کے ایک حرف کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بے شک بے شک۔ حضرات محترم، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ حضرات محترم، قرآن مجید ایک ایسی مائع کتاب ہے، اس کو پڑھنا بھی ثواب، اس کو دیکھنا بھی ثواب، اور اس کا سننا بھی ثواب۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو کتنی شان اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ بے شک۔ حضرات محترم، جتنے بھی انبیاء پر کتابیں نازل ہوئی، میرے رب نے فرمایا موسیٰ کوہ طور پہ آ، کتاب لے جا، اس میں کوئی رد و بدل، یہ تیرے لیے بھی ہدایت ہے اور تیری امت کے لیے بھی ہدایت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین نے انتظار کروایا، کتاب عطا فرمائی، لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے پیارے نبی کی، جب باری آئی امام الانبیاء کی، جب باری آئی مدینے کے تاج کی، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، تو میرے رب نے فرمایا سونیا تجھے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، تجھے کوئی دور پہ آنے کی ضرورت نہیں، تو جہاں پہ بھی ہوگا قرآن تیرے پیچھے پیچھے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مقصد آپ قرآن پاک پڑھنے کی کوئی مکی صورت ہے، کوئی مدنی صورت ہے۔ اللہ اگر میرے نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی پاک گلیوں میں ہے تو قرآن مکہ کی گلیوں میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر میرے نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے تو قرآن مدینہ میں ہے، مکہ میں ہے تو قرآن مکی ہے، اگر مدینے میں ہے تو قرآن مدنی ہے۔ حضرات محترم، میرے نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر زلفوں کو بکھیرتے ہیں تو رب قرآن بنا دیتا ہے۔ میرے نبی کریم آقا اگر مسکراتے ہیں تو رب قرآن بنا دیتا ہے۔ میرے نبی کریم آقا اپنی کالی کمری توڑتے ہیں تو میرے رب قرآن بنا دیتا ہے۔ حضرات محترم، میرے نبی کریم آقا اگر غار حرا میں ہے تو قرآن غار حرا میں ہے، اگر میرے نبی کریم آقا غار ثور میں ہے تو قرآن غار ثور میں ہے۔ حضرات محترم، اگر میرے نبی کریم آقا مکے کی گلیوں میں چلتے تو رب قرآن بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے معبود کو اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں کہ قرآن پاک کے الحم سے لے کر والناس کی سین تک سارا کا سارا قرآن نام مصطفیٰ، اللہ سارا کا سارا قرآن عظمت شان مصطفیٰ ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے جتنی بھی دنیاوی کتابیں ہیں، قرآن ہے کیا؟ قرآن نام ہے 30 باروں کا، 30 بارے نام ہے 114 سورتوں کا، 114 سورتیں نام ہے رکوعوں کا، رکوع نام ہے آیات کا، آیات نام ہے فکروں کا، فکر نام ہے لفظوں کا، لفظ نام ہے حرفوں کا، حرف نام ہے نقطے لکیروں کا، نقطے لکیریں نام ہے حضرات محترم حروف کا، حروف نام ہے شد مد کا، شد مد نام ہے زیر زبر کا، اور زیر زبر نام ہے آواز کا، اور آواز نام ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی پاک زبان۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، جتنی بھی کتابیں ہیں ہر کتاب اپنا تعارف کرانے میں خاموش ہے۔ جتنی بھی کتابیں ہیں ہر کتاب اپنا تعارف کروانے میں خاموش ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کو یہ عظمت اور شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ قرآن اپنا تعارف خود کرواتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سبحان
حضرات محترم میں نے قرآن سے پوچھا قرآن بتلا تو کہاں سے آیا؟ تو قرآن نے جواب دیا تنزیل من رب العالمین، سبحان اللہ، میں رب العالمین کی طرف سے آیا۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن بتلا تمہیں کون لے کر آیا؟ قرآن نے جواب دیا نازل بہ الروح الامین، مجھے روح الامین جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتلا تو کس پر نازل ہوا؟ قرآن نے جواب دیا نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتلا تو کس ماہ میں آیا؟ قرآن نے جواب دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں آیا۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتلا تو کس رات آیا؟ قرآن نے جواب دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں لیلۃ القدر کی رات میں آیا۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتلا تو کس زبان میں آیا؟ قرآن نے جواب دیا بلسان عربی مبین، میں عربی زبان میں نازل ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم، حق اہل سنت زندہ حضرات محترم یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو یہ ایک اجازت عطا فرمایا ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب جتنی دفعہ مرضی پڑھ لے وہ حرف بحرف لفظ بلفظ بندہ یاد کر سکتا نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کو یہ شان عطا فرمائی کہ مسلمان کے بچوں کے چھوٹے چھوٹے بچے، کسی کی عمر 12 سال، کسی 15 سال، 18 سال، 20 سال، اللہ رب العالمین نے وہ یہ قرآن کی ایک شان ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ وہ ہمارے بچے وہ ننھے منھے شہزادے الحمد کی الف سے لے کر ذناس شین تک سارا کا سارا قرآن اپنے سینے میں سمائے بیٹھے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم یہ قرآن کے ایک اعجاز ہے، قرآن کی شان ہے۔ حضرات محترم اللہ رب العالمین نے قرآن کو بڑی شان عطا فرمائی، لیکن ہماری بدقسمتی ہے، یہ ہماری بدبختی ہے کہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن سے تعلق ختم کر دیا، ہم نے قرآن کو الماریوں کی زینت تک محدود کر دیا۔ حضرات محترم ہم نے قرآن کو کبھی کھول کے پڑھا نہیں، کبھی کھول کے دیکھا نہیں۔ حضرات محترم قرآن کو کھولنا بھی عبادت ہے، قرآن کو چوم کر آنکھوں سے لگانا، سینے سے لگانا، قرآن کو پڑھنا یہ ثواب ہے۔ حضرات محترم ہم نے قرآن کو چھوڑا، ذلت ہمارا مقدر بن گیا، ہم نے قرآن کو الماریوں کی زینت بنا دیا، ہمارے گھروں میں بے برکتی آ گئی، ہمارے گھروں میں حضرات محترم ہم نے اگر قرآن سے منہ موڑا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو حضرات محترم ہمارے گھروں میں ایک ناچاکی آ گئی، ناچاکی آ گئی، ہم نے ہمارے گھروں سے برکت اٹھ گئی۔ لیکن حضرات محترم آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور قرآن نے ہمیں چھوڑ دیا۔ حضرات محترم آج والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے، بچوں کی خواہش ہوتی ہے ہمارے بچے ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، ہمارے بچے کوئی بڑے بزنس مین بن جائیں، کوئی بڑے دنیا دار بن جائیں۔ حضرات محترم آپ کے 5 بچے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی دنیا دار ہے۔ حضرات محترم وہ آپ کو دنیاوی تو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، لیکن خدا کی قسم ہے اگر وہ بچہ جس کو آپ نے اللہ کی راہ پہ اس کو دے دیا، اس کو قرآن کا حافظ بنایا اور اس نے قرآن پر عمل کیا اور عمل کیا، وہ بچہ آپ کا دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، پلسرات میں بھی کام آئے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم آج ہم کہتے ہیں، آج ہم سے کوئی پوچھے نا کہ بہترین شخص کون ہے، آج
ہمارے ذہن میں جو سوال آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ جس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہے، جس کے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھا بنگلہ ہے، رہنے کے لیے آسائشیں ہیں، اور کوئی وزیر منسٹر ہے جس کا پروٹوکول اچھا ہے، یہ ہمارا ذہن ہے نا۔ ذرا مدینے کے تاجدار سے تو پوچھیں، آمنہ کے لال سے تو پوچھیں کہ بہترین شخص کون ہے۔ میرے نبی پاک کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ حضرات محترم، حافظ قرآن جو ہے نا، حافظ قرآن کل قیامت کا دن ہوگا، اس کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا سبحان اللہ، جس کی روشنی اس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی مان پڑ جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوچھیں گے لوگ کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کن لوگوں کی جماعت ہے، تو آواز آئے گی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں رہ کر اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا اور انہوں نے قرآن پر عمل کیا۔ آج رب العالمین ان کو یہ انعام عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ قیامت کا دن جہاں پر 1.25 لاکھ انبیاء بھی ہوں گے، 1.25 لاکھ صحابہ کی بعض جماعت بھی ہوگی، اہل بیت بھی ہوگی، اور کتب افضال بھی ہوگی، میرے نبی پاک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گناہگار امت بھی ہوگی، اور وہ والدین کے لیے کتنی خوشی والا مقام ہوگا۔ ان کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں رہ کر اپنے اولاد کو قرآن سکھایا اور اولاد نے قرآن پر عمل کیا۔ آج رب العالمین ان کو انعام عطا فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائیں۔ ہم مسلمان ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، دنیاوی تعلیم کا میں مخالف نہیں ہوں، دنیاوی تعلیم بھی ہونی چاہیے، لیکن ہم مسلمان ہیں، محمد عربی کے غلام ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج ہمارے معاشرے کا یہ عالم ہے کہ انسان بڑا ہو جاتا ہے، کمر جھک جاتی ہے، بال سفید آ جاتے ہیں، لیکن اس کو نماز جنازہ نہیں پڑھنے آتا۔ اگر باپ فوت ہو گیا، پیچھے نوجوان بیٹا کھڑا ہے، اس کو نماز جنازہ نہیں آتا۔ اگر کسی کا بیٹا جوان فوت ہو جائے، پیچھے باپ بوڑھا کھڑا ہے، سفید داڑھی ہے، کمر جھک گئی ہے، اس نے دنیا داری کے تو سارے کام کر لیے، لیکن میرے مسلمان بھائی ایک سیکھا نہیں کہ نماز جنازہ نہیں سکتا۔ حضرات محترم، اتنی یہ غور و فکر کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، لمحہ ذکریہ ہے کہ آج ہمیں شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیش امام سے کیسے پوچھیں کہ قاری صاحب مجھے قرآن نہیں آتا، مجھے قرآن پڑھائیں، قاری صاحب مجھے نماز نہیں آتی، مجھے نماز پڑھائیں، قاری صاحب مجھے کلمے نہیں آتے، مجھے کلمے یاد کروائیں، قاری صاحب مجھے نماز جنازہ نہیں آتا، مجھے نماز جنازہ یاد کروائیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، دنیا داری کا اتنا بھی مشکل سے مشکل کام ہے، دنیا داری کا جتنا بھی مشکل کام ہے ہم وہ کر لیتے ہیں، تو کیا قرآن ہمارے لیے اتنا بھاری آ گیا؟ کیا نماز ہمارے لیے اتنی بھاری آ گئی؟ کیا ہم اللہ کے قرآن کے لیے وقت نہیں نکال سکتے؟ کیا ہم اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں نکال سکتے؟ کیا ہم اللہ کے اور اللہ کے محبوب کی خوش روزی کے لیے وقت نہیں نکال سکتے؟ آج میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں کوئی دنیا دار ہمیں فیکٹری سے اگر اوور ٹائم ملے نا تو ہم مہینہ ادھر ہی رہتے ہیں، اوور ٹائم مل رہا ہے، ہمیں پیسہ آ رہا ہے۔ حضرات محترم، لیکن کتنی بدبختی ہے کہ ہم اٹھ کر گھر سے مسجد میں نہیں آتے، قرآن نہیں پڑھتے۔ جب ہم نماز پڑھنے آتے ہیں میرے مسلمان بھائیوں، بندہ وضو بھی کرتا ہے، وقت بھی نکالتا ہے، مسجد میں بھی آتا ہے، اور پھر آ کر ہم بڑے جلدی نماز پڑھتے، اور نماز ابھی تک امام صاحب سلام کہتے تو ہم نکل جاتے ہیں۔ ہمارے پاس مسجد میں بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن کھولنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہاں، بیٹی کو آج رخصت کرتے وقت
اس کے سر پہ قرآن کا سایہ تو کرتے ہیں لیکن اس کو یہ تعلیم نہیں دیتے کہ بیٹا اس کو گھر جا کے پڑھنا۔ حضرات محترم، یہ قرآن نور ہے، قرآن صفات ہے، قرآن ہمیں ہر چیز کا علم قرآن میں ہے۔ حضرات محترم، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائیں، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، اپنے بچوں کو دین کا خادم بنائیں۔ اگر آپ کے پاس 2 بچے تو ایک رات کی دین کے لیے وقف کریں، دین کو دیں، اس کو قرآن سکھائیں۔ اگر وہ قرآن سیکھ گیا، قرآن کا عمل کر گیا، آپ کے لیے اور اس کے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی دعا ہے، اللہ رب العالمین میرا یہ گفتگو کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس عظیم رات کی برکت سے جتنے بھی ہمارے پیارے اس دنیا فانی سے چلے گئے، اللہ رب العالمین ان کی بخشش فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس مسجد کو، اس مسجد کی انتظامیہ کو اور ہمارے فارغ محترم حضرت علامہ مولانا افتخار احمد مصطفی صاحب، اللہ رب العالمین ان کو ان کی سوز و غدات میں برکت عطا فرمائے، اس مسجد کو، انتظامیہ کو صبح قیامت تک سربراہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔